بہت آسان ہوتا ہے لیکن محنت کرنا بہت مشکل کام ہے. کام کرنا آسان نہیں ہے, باہر نکلنا. میرے بھائیوں اور بہنوں, تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن محنت کرنا بہت مشکل کام ہے. کام کرنا آسان نہیں ہے, باہر نکلنا پڑتا ہے. گرمی, سردی, بارش, طوفان, آندھی میں نکل کر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے. باتیں کرنا, دعوے کرنا بہت آسان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جس طرح پنجاب کابینہ کے وزراء نے دن رات ایک کیا اس سیلاب کے اندر, آپ یقین کریں کہ چاہے وہ مریم اورنگزیب ہو, چاہے وہ خواجہ سلمان رفیق ہو, چاہے وہ خواجہ عمران نذیر ہو, چاہے وہ صہیب بھرت ہو, یا وہ رانا سکندر ہو, یا وہ جو ہمارے اس کے اریگیشن کے کاظم پیر زادہ ہوں, انہوں نے وہ 3-3, 4-4, 5-5 راتوں سے سوئے نہیں. وہ عوام کے درمیان میں, اگر عوام مٹی پہ, زمین پہ بیٹھی ہے, وہ بھی ان کے ساتھ مٹی پہ بیٹھے. جب تک ان کو نکال کے سیف جگہوں پر نہیں لے جایا جاتا, جب تک ان کی ریسکیو کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا, جب تک ان کی ایویکیویشن کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا, جب تک تمام لوگوں کو راشن اور ٹینٹ نہیں مل جاتے, سر چھپانے کے لیے خیمہ نہیں مل جاتا, پینے کا صاف پانی نہیں مل جاتا, میں نے ان وزراء کو کہا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے گھروں کو واپس نہیں آنا. اور میں بھی روز, آج کل کیونکہ بارشوں کا موسم ہے تو ہیلی کاپٹر بھی اکثر جو ہے ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا موسم کی خرابی کی وجہ سے, میں 7 گھنٹے ٹریول کر کے میں جا رہی ہوں سیلاب زدہ علاقوں کے اندر. اور میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں, ان کے مسائل سنتی ہوں, ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتی ہوں, ان بچوں کو پوچھتی ہوں, دیکھتی ہوں کہ ان کو کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, ان کو چھت ملی ہے کہ نہیں ملی, اور اگر کھانا مل رہا ہے تو کس کوالٹی کا مل رہا ہے, بچوں کو دودھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, لوگوں کو انسولین مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, لوگوں کو دوائی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, لوگوں کے جانور جو ہم بچا کے لائے ان کو چارہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اور جب میں تنقید سنتی ہوں, کئی دفعہ تنقید ہوتی ہے, مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. میں پنجاب کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں, مجھے ہنسی بھی آتی ہے, مجھے حیرانی بھی ہوتی ہے کہ پہلی بار سن رہی ہوں کہ تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے مخالفین کی جانب سے, یا میڈیا کے کچھ سرکلز کی جانب سے تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ سی ایم کام کیوں کر رہی ہے. پہلی دفعہ سنا ہے کہ کام کرنے والوں پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کام کیوں کر رہی ہے. میں لاہور میں جب دریائے راوی میں طغیانی تھی تو میں کشتی میں بیٹھ کر گئی, تو اگلے دن شور مچ گیا کہ سی ایم کیوں کشتی میں بیٹھی ہے, کشتی ڈوب جاتی تو کیا ہوتا. بھئی کشتی بچ کے واپس آ گئی, اور تنقید کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دن رات دعائیں مانگتے ہوں گے کہ مریم نواز شریف ڈوب جائے, ان کو بڑا میرا خیال آ گیا. تو شاید ان کا قصور نہیں ہے, یقین مانو ان کا قصور نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ پہ تنقید کرنے والے سن, میں تیری بے بسی سمجھتی ہوں. سب کچھ آتا ہے لیکن کام کرنا نہیں آتا. سب کچھ آتا ہے, باتیں کرنی بھی آتی ہیں, دعوے کرنے بھی آتے ہیں, گالیاں دینی بھی آتی ہیں, لیکن کام کرنا نہیں آتا. اور کام کرنا اگر آتا بھی ہے تو کام کرنے کے لیے بستر سے اٹھ کے نکلنا پڑتا ہے, تیار ہو کے میدان میں آنا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, 8-8 گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے, راتیں جاگنی پڑتی ہیں. لوگوں کے دل میں محبت چاہیے یہاں پر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, ہر کسی کو یہ عطا نہیں ہوتی. میں یہ جو کہتے ہیں کہ سی ایم کیوں نکلتی ہے, سسٹم کیوں نہیں کام کرتا, تو باقی صوبے ایسے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی, نہ سی ایم کام کرتا ہے نہ سسٹم کام کرتا ہے. تو سی ایم اگر نہیں کام کرے گا تو اس کی ٹیم کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ لوگ نکل کے کام کریں گے. سی ایم جب میدان میں ہوتا ہے تو سب کو میدان میں ہونا پڑتا ہے, سب کو کام کرنا پڑتا ہے. لوگ ڈر کے مارے کام کرتے ہیں. ہم ابھی ایسی قوم نہیں بنے کہ ہم اپنے فضائی دورہ کیا, اینک لگا کے شیشے میں سے نیچے دیکھا, او ہو بڑا سیلاب آ گیا. ان کو کیا پتا. اور کل 15 دن بعد ہوش آئی, سیلاب آنے کے 15 دن بعد ہوش آئی, اور اس کیمپ میں جا کے تصویریں کھچوا کے آئے جہاں مریم نواز شریف کا ریسکیو کیمپ بنا ہوا تھا. وہاں جا کے
چکر لگا کے آ گئے, کرنے کو کچھ نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ سارا کام ہو رہا ہے. اور خدا نخواستہ جتنا پانی پنجاب میں آیا ہے, 3 دریاؤں میں جتنا سیلاب آیا ہے, 3 مہینے سے بارش ہو رہی ہے پنجاب کے اندر, اور اس کے بعد جب انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تو ایسا دریاؤں میں جتنا سیلاب آیا ہے, 3 مہینے سے بارش ہو رہی ہے پنجاب کے اندر, اور اس کے بعد جب انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تو ایسا سیلاب آیا جو تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اور اگر حکومت پریپیئرڈ نہ ہوتی, حکومت کی تیاری نہ ہوتی, حکومت کے اندر درد دل نہ ہوتا, لوگوں کو ٹائملی ایویکیویٹ نہ کیا ہوتا, ریسکیو نہ کیا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جانی اور مالی نقصان آپ سوچ نہیں سکتے تھے کتنا ہو. ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں جب سیلاب آتے تھے تو جانوروں کی جو مرے ہوئے جانور ایسے بہ رہے ہوتے تھے دریاؤں کے اندر کہ دیکھ کے خوف آتا تھا. اب لوگوں کے جانوروں کی بھی جانیں ہم نے بچائی ہیں, بلکہ ان کے لیے چارہ, فوڈر اور سارا بندوبست ہم نے ان کے لیے کیا ہے. مجھے فخر ہے کہ یہ ہمارا پنجاب ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, میں اور پھر میرے پہ ایک اور تنقید بھی ہو رہی ہے کہ مریم نے ابھی تک امداد کی آوازیں نہیں لگائیں. مریم نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہائے میری امداد کرو میرے لوگوں کو. یہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے جو میرا پنجاب کا پیسہ ہے, میرے عوام کا پیسہ ہے, وہ اسی سے پنجاب کے عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر خرچ کرے گی. مریم نواز کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی انشاءاللہ. میرے پاس جو بھی ہے وہ آپ سب کی, پنجاب کے عوام کی امانت ہے. اور جب تک جو بھی نقصان اس آفت میں, سیلاب میں عوام کا ہوا ہے, چاہے کسی کا گھر گر گیا, کسی کا کوئی جو خاندان کا فرد ڈوب گیا, یا کسی کو چوٹ لگ گئی, یا کسی کا 2 کمرے مٹی کا گھر تھا, آدھا گھر گر گیا آدھا رہ گیا, کسی کا کوئی جانور 900 کے قریب جانور جو ہیں وہ ان کا نقصان ہوا ہے. جس کا جو جانور ہوا ہے ہم ایک کا انشاءاللہ تعالیٰ نقصان پورا کریں گے. جیسے ہی پانی اتر جائے گا, سیلاب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن سے, بلکہ میں نے پہلے سے جو لوگوں کی بحالی ہے اس کا کام شروع کر دیا ہے. اور میں آج آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ خدا نخواستہ تقریباً 100 کے قریب اموات ہوئی ہیں ڈوبنے سے, چھتیں گرنے سے. تو جس چیز کی جہاں جان کسی کی گئی ہے اس کو 10 لاکھ روپیہ ملے گا. جس کا پورا گھر گر گیا ہے, کچا گھر, جس کا پورا گھر گر گیا ہے اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے. جس کا آدھا گھر گرا ہے یا کچھ کمرے گر گئے اس کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا. جس کا جانور مویشی کوئی گائے یا بھینس کسی کی اگر بہ گئی ہے, اس کا نقصان ہو گیا, اس کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا. اور اگر کسی کا چھوٹا جانور جیسے بکری ہے کچھ ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 50,000 ملے گا. اور آپ جانتے ہو کہ پہلے کبھی 4 لاکھ, جس کا پورا گھر گر گیا تھا اس کو 4 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ملا. اس دفعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 10 لاکھ روپیہ دوں گی. اور جب تک ہم یہ جو لوگ اس وقت اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر آسرا لے کے بیٹھے ہیں, جب تک یہ اپنے گھروں میں واپس جا کے آباد نہیں ہو جاتے, مریم نواز شریف اور اس کی حکومت آرام سے نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ تعالی. میں بہت شکریہ. میاں والی مجھے بہت عزیز ہے, اور میں میاں والی کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال کے اندر میاں والی میں بھی ایسے ترقیاتی منصوبے ہوں گے کہ میاں والی والوں کی انشاءاللہ تعالیٰ قسمت بدل جائے گی. ابھی بھی میں نے دیکھا یہ وہ میاں والی لگتا ہی نہیں ہے جس میں شروع میں آئی تھی. میرا دوسرا دورہ ہے بطور وزیر اعلیٰ. آپ یقین کرو کہ چپے پر جب ستھرا پنجاب کے ورکرز میاں والی کی صفائی کر رہے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کر. اور کل سے جب انشاءاللہ تعالیٰ میاں والی کی سڑکوں پر گرین بسز, الیکٹرک بسز, ایئر کنڈیشن بسز جب دوڑیں گی, لوگوں کو سفر کی باعزت سفر کی سہولت ملے گی, تو مریم نواز شریف سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ.
بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ میاں والی کو شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ کرے کہ پنجاب پہ اس وقت جو آفت آئی ہے وہ آفت سے لوگ جلدی سے اس میں سے نکل کر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں جا کے دوبارہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ مریم نواز شریف ایک ایک کے لیے جو بھی اس کا نقصان ہوا ہے وہ دل سے پورا کر سکے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے 2 نعرے لگانے، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں. ریڈیو نواز شریف، شہباز شریف، اور آخر میں کہہ دو پاکستان. بہت شکریہ. جیتے رہو، خوش رہو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ تنقید اور دعوے کرنا آسان ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. ان کی جانب سے مزید کہا گیا گورننس کے اعتبار سے سب سے بڑا شہر گجرات ہے. 26 ارب روپے سے گجرات میں نیا سیوریج سسٹم ڈال رہے ہیں. میاں والی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی. بالکل. ان کی جانب سے کہا گیا دریائے راوی میں توقیانی کے وقت کشتی میں بیٹھ کر گئی تو شور مچایا گیا کہ کشتی ڈوب جاتی تو کیا ہوتا.